حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن مضبوط رائے اکثر بزرگوں کی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور بعض نے لکھا ہے یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ یہ دو اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر دے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا الحمدللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم، آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ ہے پا نہ پڑی اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں، کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بتا دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے، اب آپ نے حکم کرنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ہم نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا تبھی تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں نا لوگ وہ مشورہ تمہارے دور میں ہے ہی نہیں، جس نے جو لائن پڑھ لیا ہے وہ اس پہ پکا ہو گیا، سارا نہیں نہ پڑھا، سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں اور کیا بات ہے ان کی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمتوں کے پھول ملے، یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ جو مجھ سے بڑا ہے عالم ہے وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں؟ تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا، دو دریا ملتے ہیں، وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہاں دو دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا۔ تو یا اللہ میں کس طرح؟ فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ، کھانے پینے کا سامان۔ حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے۔ فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے گا، وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا۔ یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا، ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے، مچھلی جھٹ سے نکلی دریا میں داخل ہو گئی، وہاں راستہ بھی بن گیا۔ اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم، جب اٹھے تو فرمایا چلو چلے، تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک لگ رہی ہے کھانا تو نکالو۔ انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی۔ فرمایا تو نے بتایا نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں گئی۔ پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے۔ آپ نے سلام لی تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ۔ تو آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے نا اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آ رہے ہیں، موسیٰ آ رہے ہیں۔ اب حضرت خضر نے جو کچھ فرمایا وہ بڑا شاندار ہے۔ فرمایا موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہے اور مجھے نہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہے اور آپ۔ اللہ اکبر، یہ کبھی ہماری سمجھ میں بات آ جائے، یہ کبھی سمجھ میں آ جائے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم ہے، اور یہ بڑے بڑے سیانے بندے نہیں مانتے، بڑے بڑے میں عالم ہوں جی، تو آپ عالم ہیں میاں ایک شعبے کے، لیکن بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں نا، دین کے عالم کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن قانونی مشاورت کرنی ہے تو آپ وکیل سے کریں گے، گاڑی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی مکینک سے پوچھیں، لیکن آپ بن کے نہ بیٹھ جائیں۔ فرمایا جس کا آپ کو علم ہے مجھے نہیں، اور جس کا مجھے علم ہے ان میں سے آپ کو نہیں۔ تو کہا میں پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے صبر کر لیں گے میرے ساتھ؟ یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے، یعنی ہر بات کی تو یہاں لوگوں کو وضاحت چاہیے۔ کھانسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا کھانسے کیوں، ہنسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا ہنسے کیوں۔ بھئی بزرگ ہیں، بزرگوں کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم حکمت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں تو فوری طور پہ جواب چاہیے، حل چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے، فرمایا صبر کروں گا، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بغیر کرائے کے سوار کرایا۔
اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا. حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی، آپ نے تختہ توڑ دیا. فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا، آپ کو کہا تھا نا. فرمایا چلو میں صبر کروں گا. تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا، ابھی چھوٹی عمر ہے، وہ ملا. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے قتل ہی کر دیا. فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا؟ ایک قرآن مجید ہے بھائی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہم کسی درویش کی بات سناتے تو بندے اڑ جاتے. فتوے نکلتے کہ نہ نکلتے؟ میرا خیال ہے ہر مسجد سے نکلتے. اور فتوے ایک جتنے مسجد میں نمازی ہوتے سب کے ہاتھوں میں فتوے ہوتے. قتل کر دیا، قتل ہی ہو گیا بندہ. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا. فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا. آپ فرمانے لگے چلو اگر اب میں بولا نا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے گا. حضرت موسیٰ کلیم اب بولا تو علیحدہ کر دیا. ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی بھی نہ دیا، آرام کرنے کو جگہ بھی نہ دی. پر وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کرنی شروع کر دی. ساری دیوار بنائی تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کن لوگوں کی خدمت کر رہے ہو جنہوں نے پانی بھی نہیں دیا، انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا. فرمانے لگے بس بھیا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب بولیں گے تو بے شک علیحدہ کر دینا. آپ بولیں اب آپ کا اور میرا ساتھ زیادہ نہیں چل سکتا. آپ بولیں جو بول پڑے نا غلامی کرے تو رستے لمبے چلتے ہیں، اور جو بولے نا جس کو وضاحتیں چاہیے ہو وہ غلام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پھر باتیں لمبی. ہاں تو آنکھ بند کر کے چل. ہاں آزم جاتے لائیے ہی نہ دے لائیے تھے. پھر آنکھ بند کر کے پیچھے چل کے بات ختم ہو گئی. حضرت خضر علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اب آپ کا وعدہ ختم ہو گیا، فرمایا اب میں آپ کو جانے سے پہلے حکمت بتاتا ہوں. یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے اپنے پاس سے عطا فرمایا. یہ وہ ہے جو علم لدنی ہے. کہا جناب کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو میں نے تختہ توڑا تھا نا تو یہ مسکین بچے ہیں جن کی کشتی تھی، تو دریا کے اس پار بادشاہ کھڑا تھا، وہ جو صحیح صحیح کشتیاں ہوتی تھی قبضے کر لیتا تھا، اور جو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی نا وہ چھوڑ دیا کرتا تھا. تو میں نے تھوڑی سی کشتی ان کی اس لیے توڑ دی ہے تاکہ دیکھے گا تو چھوڑ دے گا، اس لیے میں نے بھلا کیا ہے. اور فرمایا وہ جو بچہ میں نے قتل کیا نا وہ شروع سے ہی کفر کا دل دادا تھا. اس کے ماں باپ نیک تھے، اگر بڑا ہوتا جوان ہوتا تو ہو سکتا ہے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا. اب اس کے بدلے اللہ انہیں صالح بیٹا عطا فرمائے گا. تو یہ بھی میں نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کیا. اور فرمایا یہ جو دیوار میں نے نبی ہو کے یا ولی ہو کے مزدوری کر کے دیوار بنائی ہے نا، اللہ اکبر. فرمایا یہ دیوار عام لوگوں کی نہیں، یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے دیوار کے نیچے. یہ گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور بچائی اس لیے ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا. ان کا باپ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، 7ویں نسل میں جا کے باپ بنتا تھا. سن لیں یہ بھی بات، ایک بندہ نیک ہو تو اس کی 7 نسلوں تک رب خزانوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ بات کتنی دور تک جاتی ہے. بزرگوں کی باتوں میں نا حکمتیں ہوتی ہیں، دانائیاں ہوتی ہیں. یہ طریقت کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ آمنا و صدقنا، ماننا ہے اور تصدیق کرنی. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہاں وضاحت دینی پڑتی. وہ جی وہاں کیا ہوا تھا، وہ جو گاڑی آپ کے پاس ہے تو وہ کہاں سے آئی، تو وہ جو کل آپ نیا جوڑا پہن کے آئے تھے تو وہ کدھر سے آیا. تو جو لوگ وضاحتیں مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، ان کا غلامی کا رشتہ نہیں ہوتا. حبیب اور ہوتا ہے، شریک اور ہوتا ہے. شریک وضاحتیں مانگتے ہیں، حبیب محبت کرتے ہیں. ہمارا آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا، کہ ہم کسی حکمت کے تحت کوئی بندہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو مجبوری ہے کہ ہمیں وہ حکمت بتائی جائے. ایسا نہ کریں. یہ طریقہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملنے آ گیا. ملا علی قاری نے لکھا ہے، آپ کے ایک مرید نے کہا چل میرے پیر سے ملنے. کہنے لگا میں نہیں جاتا ملنے کسی پیر شیر سے. کہا نہیں آؤ تو صحیح. وہ آیا نا تو اس نے دیکھا کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے کھڑے ہیں غوث پاک کے دروازے، موٹے تازے چوڑے عربی نسل کے گھوڑے. اس کے دل میں خیال آیا، کہنے لگا یار سواری کے لیے اگر رکھے ہیں تو ایک بھی کافی تھا، 50 کی کیا ضرورت تھی. اللہ اکبر.
अब वाकई 50 खड़े थे, मुरीद के पास जवाब ही कोई नहीं था। कहने लगा यार पता मुझे भी कोई नहीं, लेकिन हजरत साहब ने रखे हैं तो हिकमत जरूर कोई होगी, हिकमत जरूर कोई, इसकी कोई हिकमत होगी। अल्लाह अकबर। वो चले गए वापस। वो रोज तनकीद करता, कैसा तेरा पीर है 50 घोड़े रखे हुए, कैसे तेरा पीर है 50 घोड़े रखे हुए। कुछ दिन गुजरे तो मुल्ला अली कारी कहते हैं वो एतराज करने वाले के पेट में कोई तकलीफ हुई, बगदाद के सबसे बड़े तबीब के पास गया। उसने कहा तेरा तो जिगर तबाह हो गया है, अरबी नस्ल का एक घोड़ा चाहिए, उसको ज़िबा करेंगे, उसका जिगर निकालेंगे, उसकी दवाई बना के तुझे खिलाएंगे और 50 घोड़े होंगे तो तू बचेगा। अब परेशान हो गया, कहने लगा घोड़े हैं तो सही, पर जो मैं हाल कर रहा हूँगा घोड़े तो नहीं मिलेंगे, मेरा तो जूतों वाला काम है, वो शायद मिल जाएं। लेकिन जब इंसान मरने लगता है तो फिर उसको डूबते को तिनके का सहारा। अपने दोस्त के पास गया, कहने लगा चल तेरे पीर के पास चले। उसने कहा तुझे नहीं लेके जाना, तो तनकीद करता। कहता एक दफा चाहिए क्या का घोड़े, कहने लगा तेरे लिए रखे हैं कोई, जा दौड़ जा, मेरे हजरत साहब की जरूरत क्या है। लेकिन जब गौसे आदम की खानकाह में दाखिल हुए ना तो हुजूर गौसे आदम उठ के मिले। अल्लाह वाले दिलों में बातें नहीं रखते, माथा चूमा और फरमाने लगे मियाँ तो एक दिन ना मेरी गली से गुजर रहा था तो मेरी तेरे ऊपर नजर पड़ी, तो मुझे नजर आया तो बीमार होगा और तेरा इलाज अरबी नस्ल के 50 घोड़ों की वजह से होगा, तो मैंने तेरे लिए ला के खड़े किए हुए, तेरे लिए ही खड़े किए हैं। अब तू ना घर भी ले जाने की जरूरत नहीं, चारा भी मेरे मुरीद ही डाल दिया करेंगे। तो इस तरह करना, रोज आना एक घोड़ा ले जाना, फिर अगले दिन आना तो दूसरा। वो खुदा के बंदे तेरे लिए रखे थे, तू तनकीद कर रहा है। अल्लाह के बंदे पर्दा पोश होते हैं। हाँ शर्त यह है कि वो बंदा साले हो, दीनदार हो, वो वाला पीर ना हो जो नमाज भी ना पढ़े और घोड़े 15 रखे हुए हों उसने, वो वाला मामला ना हो। तो मेरे अजीज ये याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला का बंदा जब आपका रूहानी इलाज करता है ना, रूहानी इलाज से मतलब जादू टूने का इलाज नहीं, रूहानी इलाज वो होता है कि मेरे गुनाहों का इलाज हो जाए, हसद बुग़्ज़ कीना अदावत ये निकल जाए। तो वो कुछ ऐसे नुस्खे बताता है जो समझ में मुरीद की नहीं आते, लेकिन वो ज़रूरी होते हैं। उन्हीं नुस्खों को इस्तेमाल करने से इंसान का फ़ायदा होता है। जी करने वाले लोग हमेशा कामयाब रहते हैं। वो माँ बाप के आगे करें, उस्ताद के आगे करें, शेख के आगे करें। और जिनको वजाहतों की ज़रूरत होती है, हाँ एक शरी बात ज़रूर है, वो ज़रूर सुन लें। अगर आपको कहीं कुछ शरी कबाहत नज़र आए जो कुरान और सुन्नत से टकराती हो, तो वो आप पर फ़र्ज़ है आप अपने मुर्शिद से पूछें। कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ, यानी जो चीज़ कुरान और सुन्नत से टकरा रही हो उसकी वजाहत तलब करना ज़रूरी होता है। और जो दीन से ना टकराए उस पर आप वजाहतें पूछते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप इलाज कराने में संजीदा नहीं हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद को समझने की